لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، ایک چھوٹا سا انسان غیرت مند ہو جاتا ہے. پیسے والے آدمی جو کسی کے سامنے جھکتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ایک مزدور بھی جب غیرت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور پھر جو یہ مدینہ کا انقلاب آیا تھا اس کی دو چیزیں تھیں، اس کی بنیاد دو جگہ پہ رکھی گئی تھی. ایک تو انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا، ایک سسٹم دیا، ایک عدل اور انصاف کا نظام لیا. انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے. جس معاشرے میں جو حضرت علی کا قول ہے نا، ظلم کا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ناانصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہیں کہ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے اوپر ہیں، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے. تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں این آر او دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انصاف قائم کیا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر قانون نہیں تھا، جدھر انصاف نہیں تھا، جدھر طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے دوسرا. اور دوسری چیز تھی، انہوں نے انسانوں کے کیریکٹر کو اٹھایا، کیریکٹر بلڈنگ کی نیشن کی. صادق اور امین، سچا اور ایماندار، وہ کیریکٹر سے وہ لوگ اٹھے. کبھی بھی جھوٹے لوگ، ڈرپوک لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے. سچے لوگ، دلیر لوگ، جو اللہ میں، جو لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ، غیرت مند لوگ، وہ صرف بڑی قوم بنتا ہے. اور وہ ثابت ہے، مدینہ کی ریاست میں وہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے یعنی جنگ بدر کے 11 سال بعد تو ایک سپر پاور گری اور 13 سال کے بعد دوسری گری ان کے سامنے. تاریخ کا حصہ ہے یہ. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو، ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا کیریکٹر ٹھیک نہ کریں. ہم بھی صادق اور امین نہ بنیں، سچے اور امانت دار نہ بنیں، انصاف کرنے والے نہ بنیں. کبھی قوم بڑی نہیں بن سکتی. جو مسلمان جب پھیلے تھے ساری دنیا میں تو لوگ ان کے کیریکٹر سے متاثر تھے. انڈونیزیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی، وہ ان کے تاجروں کے کیریکٹر سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس لیے ہم بھی پاکستانی، اور میں کیونکہ ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے، میں مسلسل اپنے نوجوانوں کو اس چیز سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں یہ خطہ وہ ہے جس میں سب کچھ دے دیا اس نے، لیکن ایک ہمیں کیریکٹر چاہیے ایک عظیم قوم بننے کے لیے. سچے لوگ، سچائی. یہ جو علی امین بات کر رہا تھا کرپشن کی، جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے، پیسے مانگتا ہے کسی سے، اس کی دنیا عزت نہیں کرتی. جب کسی کو رشوت دیتا ہے تو اس کی غیرت جاتی ہے، جو رشوت لیتا ہے اس کی غیرت جاتی ہے. میں جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے، وہاں اس طرح اخبار پڑھا ہوتا ہے، لوگ پیسے ڈالتے ہیں اخبار، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. کبھی وہاں سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں. ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہو رہا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو آتا ہے سیدھا ووٹ ڈال کے چلا گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی کہتا نہیں دھاندلی ہوئی. کہیں دیکھ لیں یورپ میں الیکشن ہوتا ہے، کہیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھاندلی کا. ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ ووٹر کو کیسے نکالنا ہے، دھاندلی کیسے روکنی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا، اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اس لیے جو جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے، عظیم قوم بننا ہے، وہ جو ہمیں بننا تھا، جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کانسیپٹ تھا. تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی، سارے مافیاز کے خلاف، یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور دوسری، قوم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے.